ایسے ہی چونکہ اس میں جو مسائل آ رہے ہیں وہ مسائل سورہ نساء میں، سورہ بقرہ میں آئے ہیں، اسی واسطے سورہ نساء کو نساء کبریٰ کہتے ہیں اور اس کو نساء صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹا۔ تقریباً مسائل طلاق کے سورہ نساء سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں۔ یہاں ایک خاص حکم ہے طلاق کی عدت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے نظر میں عدت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے طلاق کو بے وقت دینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے تھے۔ اولاً طلاق اچھی چیز نہیں ہے، معیوب، حلال ہے لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے حلال میں سے۔ جتنی چیزیں حلال ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ جو ہے ناپسندیدہ ہے، مباح چیز ہے یہ، مباح۔ اب غض المباحات الی اللہ الطلاق۔ مباح کے معنی آپ کریں تو کوئی گناہ نہیں اور نہ کریں تو کوئی ثواب نہیں، اس کو مباح کہتے ہیں۔ جتنے کام ایسے ہیں ان میں سے ایک کام طلاق بھی ہے، لیکن یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ نکاح اس نیت سے اگر کیا جائے کہ مجھے طلاق دینا ہے تو وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ جیسے بہت سے لوگ متع کے ارادے سے نکاح کرواتے ہیں، 1 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا۔ طلاق کی نیت اگر شامل ہے نکاح کے وقت میں تو وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ نکاح موقت، محدود وقت کے لیے، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اگر فرض کرو کسی شخص کو طلاق کی نوبت آئی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر خطاب کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ وہ آپ طلاق عدت کے وقت پر دیں، جب چاہیں جب طلاق دے دیں، نہیں، طلاق کے لیے بھی وقت مقرر کیا۔ اور یہاں خطاب نبی کو کیا، جبکہ صیغہ جمع کا ہے۔ تھوڑا سا عربی دیکھیں آپ، یا ایھا النبی اذا طلقتم، یہ تم صیغہ جمع، صیغہ واحد ہوتا تو طلقتا ہوتا، طلقتا آپ طلاق دیں، یہ زبر تھا، صیغہ واحد حاضر کے لیے آتا ہے۔ طلقتم، تم طلاق دو، ایک آدمی کے واسطے تم نہیں آتا، انتا اور تو آتا۔ لیکن یہاں نبی کے ذریعے سے امت کو پیغام دینا ہے کہ اے نبی آپ امت سے کہہ دیجئے کہ جب تم طلاق دو تو ایسے موقع پر طلاق دو۔ وہ خطاب نبی کو ہے اور نبی کے توسط سے امت کو خطاب ہے، اسی واسطے یہاں طلقتم جمع کا صیغہ آیا ہے۔ جو لوگ عربی سے واقف نہیں ہیں ان آیتوں کو رکھ کر عربیت کلام پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نبی صیغہ واحد ہے اور طلقتم جمع ہے۔ اس میں بھی ان کے سوالات کے جوابات کی اور بھی شکلیں ہیں، لیکن اتنا رکھنا کافی ہے کہ ہاں نبی کے توسط سے امت کو حکم ہے، اس واسطے جمع کا صیغہ طلقتم میں آیا۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم طلاق دو عورتوں کو، یعنی تم یا تمہاری توسط سے امتی، فطلقوہن تو تم ان کو طلاق دو، لعدتہن ان کی عدت پر۔ لعدتہن میں جو لام ہے، لام کے بعد یہاں پر وقت پوشیدہ ہے، لوقت عدتہن ان کی عدت کے وقت پر طلاق دو۔ عدت کی بحث سورہ نساء میں آئی ہے اور سورہ بقرہ میں آئی ہے۔ مختلف عورتوں کی مختلف عدت ہوتی ہے۔ طلاق کی مدت جو ہے، طلاق کے بعد جو عدت کا دن ہے وہ 3 حیض ہے۔ اگر نابالغ ہے، حیض نہیں آتا تو 3 مہینہ ہے۔ اگر شوہر نے اس کو چھوڑ دیا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایسی عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے۔ عورت اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے 1 دن ہو چاہے 9 مہینے میں ہو، وضع حمل اس کی عدت ہے۔ یہ پوری بحث آ چکی ہے سورہ بقرہ میں۔ اور طلاق دینے کے لیے حکم یہ ہے کہ حیض کے وقت طلاق نہ دی جائے، طلاق طہر میں دی جائے، یہ یہاں اصل مراد ہے، اصل پیغام یہاں دینا مراد ہے۔ عام طور سے لوگ نہ حیض دیتے ہیں، نہ طہر دیتے ہیں، نہ عدت دیتے ہیں۔ جب غصہ آیا تو 1 نہیں 3 جھونکتے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی شکر سے مر جائے اسے زہر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جو کام 1 طلاق سے ہو سکتا ہے وہ 2 دینے کی ضرورت کیا؟ گولیاں ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے شکار مارا اور 1 تیر سے 1 گولی سے وہ مر سکتا ہے تو اس پر 3 پھر مارنے کا مطلب کیا ہے؟ ضائع کرنا ہے گولیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 3 دفعہ طلاق کا اختیار دیا ہے تاکہ سوچنے سمجھنے کی مہلت مل جائے۔ 1 طلاق دے کر اگر 3 مہینہ کے اندر اندر، یا اگر وہ حالت حیض والی عورت ہے تو حیض 3 حیض گزرنے سے پہلے وہ اپنی 1 طلاق کو کل عدم کر سکتا ہے، کینسل، جس کو بولتے ہیں رجوع۔ میں نے اپنی طلاق کو کینسل کر دیا، بلا نکاح کیے ہوئے پھر سے بیوی بنا سکتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں اختیار تھا۔ لیکن جب اس نے 3 دے دیا تو یہ اختیار کس کو دے دیا؟ ضائع ہو گیا، کسی کو دیا نہیں، یہ اختیار ضائع ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا آپ کے شعور اور فہم کے لیے کہ فرض کرو 1 طلاق دینے کے بعد ابھی 3 حیض 3 مہینے میں پورے ہوں گے، اس درمیان میں ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے، صلح کی ضرورت پیش آ جائے، افہام و تفہیم سے کام بن جائے، ادھر کے کچھ لوگ ادھر کے کچھ لوگ مل کر ملا دینا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہ رہے، آپ ہاں کہہ دیں، مسئلہ بن گیا۔ یہ 1 طلاق میں تو گنجائش ہے، لیکن 3 دے دیں گے تو یہ گنجائش ختم۔ تو گویا آپ نے اپنا اختیار دے دیا، ضائع کر دیا، اسے کہتے ہیں اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنا۔ اس کو فارسی میں کہتے ہیں خود کردارہ علاج نیست، اپنے کیے کی یہ غلطی بھگتنا ہی پڑے گا۔ چونکہ ہم نے دیکھا ہے روتے ہوئے آتے ہیں، مول صاحب 3 دے دیے مگر نیت نہیں تھی، اب ہم رجوع ہونا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہے، قانون بتایا ہے۔ دکاندار دکان کھولنے سے پہلے دکان کے آداب سیکھتا ہے، ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنے والا پہلے ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ کسان بھی ہل جوتنے کی ٹریننگ لیتا ہے، ڈرائیور بھی ٹریننگ لیتا ہے۔ یہ تو قرآن کریم کا قانون ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلومات ہے، دن 3 طلاق دے کے بیٹھ گئے۔ اب بولتے ہیں ہماری یہ خواہش ہے، ہماری وہ آرزو، ہمارے بچے ضائع ہو جائیں گے۔ یہی سوچنے کے لیے اللہ نے کہا تھا 1 طلاق دینا، 3 نہیں دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیک وقت 3 طلاق دی گئی تو آپ غضبناک ہو گئے اور کہا میری موجودگی میں کتاب اللہ کا مذاق ہو رہا ہے۔
بیک وقت 3 طلاق دینے والا بالکل ایسا ہے جیسے اسے کچھ نہیں معلوم. اس کو اگر بیل کہا جائے تو مناسب ہوگا. مگر قرآن کریم کا غصہ اس سے آگے ہے. قرآن نے کہا وہ بیل نہیں ہے, بیل سے بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. جو قرآن کے قوانین کا مذاق اڑائے اور اس سے غافل رہے, اس کے انجام کے بعد روتا رہے, اس کو قرآن نے غافل میں سے کہا. اولئک ھم الغافلون. کالانعام چوپائے کی طرح, بل ھم اضل اس سے بھی گیا گزرا. تو چوپائے کون ہے؟ یہ بیل ہیں, بھینس ہیں, گائے ہیں, بکریاں ہیں, یہ سب چوپائے, 4 پیر والے چوپائے بولتے. تو یہاں پر ہمیں 2 باتیں واضح کرنا ہے. نمبر 1, ایک طلاق دینے کے بعد 3 حیض تک رجوع کرنے کا حق باقی رہتا ہے. نمبر 2, اگر 2 طلاق دے دیا ہے, ایک طہر میں 1 طلاق دیا, پھر 1 حیض کے بعد دوبارہ دہرایا, پھر 1 طلاق دیا, تو 2 طلاق ہو گئی. اب بھی اس کو دوبارہ نکاح کرنے کا حق ہے, اب بھی چانس ہے. اگر غلطی پہ نادم ہیں دونوں تو تیسرے طلاق سے پہلے 2 طلاق کے بعد ان کو دوبارہ نکاح کرنے کا حق ہے. بلا کچھ کیے ہوئے بیٹھ جائیں, نکاح کرنے کا ختم. نہ مہر مقرر ہوگا, نیا خطبہ ہوگا, لیکن کچھ کرنا دھرنا نہیں پڑے گا. جب چاہے بیٹھ جائیں, نکاح باہر ہے. 2 طلاق کے بعد بھی گنجائش ہے, مگر یہ 2 طلاق صراحتاً ہو, کنایے میں, شرع میں نہ ہو, صاف صاف ہو. اب اگر اس نے تیسرے طہر میں تیسرا طلاق بھی دے دیا تو اب زندگی بھر کبھی بھی اس کو واپس نہیں لا سکتا. 3 کے بعد ختم, حیات کی امید نہیں رکھنا. 3 طلاق کا مطلب تم نے ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا, سڑ جاتا. اب دوبارہ وہ ہاتھ تمہارے پاس نہیں آئے گا. اس لیے 3 طلاق دینے والے ایسا سمجھ کے پھینک دیتے ہیں کہ گویا یہ سڑ چکا ہے, دوبارہ اس میں اب خون نہیں دوڑے گا. پھر دوبارہ روتے کیوں ہیں؟ قرآن نے واضح کیا ہے. اب بعض لوگ یہاں پر لوگوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کے جب دیکھتے ہیں کہ بھائی رو رہا ہے تو بولتے ہیں یہاں تو اہل حدیث بن جا, یہاں 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے. ہاں, 3 مارنے کے بعد ایک ہی لگتی, اہل حدیث بن جا, تو تیری بیوی بچ جاتی. بیوی کی محبت میں یہ اپنا ایمان کھو بیٹھتا, چلا گیا. 3 طلاق دینے کے باوجود ایک ہی پڑی. اور یہی تھنکنگ عیسائیوں کی ہے, وہ کہتے ہیں 3 خدا مل کے ایک ہے. عیسیٰ, روح القدس اور مریم, تینوں مل کے ایک. بھائی 1 + 1 + 1 3 کیسے ہوتا نہیں, 1 کیسے ہو گیا؟ 3 چیزیں مل کر کے ایک ہو گئی. کیا عیسیٰ, روح القدس دونوں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو خدا بنتا ہے؟ کیا خدا اس محتاجی کا نام ہے کہ جب تک 3 نہ مل جائیں اس میں قدرت نہ آئے؟ تو جیسے ان کی پالیسی غلط ہے, 3 ہوتے, 3 ایک نہیں ہوتے, ویسے 3 طلاق 3 ہوتی, ایک نہیں ہوتی. 3 تھپڑ مارنے کے بعد ایک ہی لگا, کیا مطلب؟ 3 گولی مارنے کے بعد ایک لگی, باقی 2 لگی. یہ الگ ہی تھنکنگ نہیں تھی, سراسر غلط ہے, سراسر غلط. میری ترازو میں نہیں, میں تو صرف پہنچانے والا ہوں. موطا امام مالک جو بخاری سے بہت پہلے لکھی گئی. امام بخاری نے بخاری کو لکھا ہے 5ویں پشت میں, اور موطا امام مالک لکھی گئی ہے 2ری پشت میں. یعنی امام مالک خود تابعی ہیں, امام مالک تابعی ہیں. اور امام بخاری اور صحابی کے درمیان 5 واسطے ہیں, صرف 3 جگہ 3 واسطے ہیں جو 22 حدیث ہیں, 3 تو کم سے کم 3 پشتیں. امام مالک نے موطا میں لکھا ہے, کیا ہوا؟ تھوڑا آواز کم کرو. موطا میں امام مالک نے لکھا, کیا لکھا ہے؟ امام مالک کی کتاب موطا میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ لکھا ہے. عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں جن پر تفسیر قرآن مدار ہے. پورے صحابہ میں عبداللہ ابن عباس کا ممتاز مقام ہے فن تفسیر میں. ان کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے ان کے پاس آ کے مسئلہ پوچھا کہ کسی نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دیا. ہم تو 3 کے چکر میں تھے, وہاں 100 والے بھی تھے. 3 چکر, ایک ساتھ 100 طلاق. امام مالک سے پوچھا گیا آپ کا اس میں مسئلہ کیا ہے, 1 پڑے گی کہ 100 پڑے گی کہ 3 پڑے گی؟ سوال ان سے یہ تھا. یہ فتویٰ میرا ہوتا تو محبت لیتا. امام مالک کا فتویٰ ہے, امام مالک کی کتاب میں عبداللہ ابن عباس جواب دیتے ہیں. کیا فرمایا؟ 100 طلاق سے جو اس نے طلاق دیا ہے اپنی بیوی کو, 3 طلاق اس کی بیوی میں پڑ گئی. 3 سے وہ مطلقہ بائنہ ہو گئی, باقی 97 سے اس نے اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا. اور آیت پیش کیا سورہ بقرہ 229 نمبر کی آیت ہے, یا اس کے آگے کی, اسی رکوع میں ہے, طلاق مرتان کے رکوع میں ہے, ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا. یہ آیت کوٹ کیا امام مالک نے, اور ابن عباس نے اسی آیت کو پیش کیا تھا. کیوں فرمایا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا ہے. امام مالک نے یہ نہیں کہا کہ 1 طلاق پڑے گی اور 99 سے مذاق اڑایا, یہ کہا 3 پڑے گی اور 97 سے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا. تو ابن عباس 3 پڑھنے کے قائل ہیں, امام مالک نقل کر کے 3 کی تعریف تک رہے. اب امام مالک جو حدیث کے استاد تھے, مدینہ میں ان کا لقب تھا امیر المؤمنین فی الحدیث. حدیث کا جاننے والا امام مالک ہے, وہ بھی اہل حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں, وہ بھی اہل حدیث ہیں. مگر وہ کہتے ہیں 3 پڑ گئی, 100 میں سے 3 لگی اور 97 سے مذاق اڑایا گیا. اب آج کے اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں 3 پڑ گئی تو 1 ہی لگی. ان کا اختلاف کس سے ہوا؟ امام مالک سے ہوا اور امام عبداللہ ابن عباس سے ہوا. صحابی سے ان کا اختلاف ہوا, اور جن کا اختلاف صحابی سے ہو ان سے ہماری نہیں بنتی, ان سے ہماری نہیں بنتی. ہم صحابہ کی عظمت جانتے ہیں, باقی لوگ جو ان سے یعنی صحابہ سے بدزن ہیں ان کو بدعتی کہتے ہوں, ہماری ان سے نہیں بنتی. اب رہا سوال ان کی دلیل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر, ان کے والد کون ہیں؟ عمر ابن خطاب. انہوں نے اس کو باضابطہ قانون بنا دیا کہ اب کوئی 3 طلاق دے گا تو 3 پڑے گی. نبی کے زمانے میں 3 نہیں پڑتی تھی, اب کوئی کہے گا تو 3 پڑے گی. وہ سیاسی مصلحت ہے اور اس کا ایک خاص تجزیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی غلطی کوئی کرتا نہیں تھا. ایک صاحب نے ایسی غلطی کی تو حضور کو غصہ آیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم 3 طلاق یہ محفل میں دے رہے ہو, ہمارے ہوتے ہوئے.
جبکہ طلاق کے لیے اللہ نے یہ نشست واقع کی، سنت ہے طلاق دینے کی ترکیب جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ 3 طہر میں باری باری طلاق دی جائے، پہلے طہر میں 1، دوسرے طہر میں 2، تیسرے میں 3 اگر دینا ہے تو، ورنہ 1 دینے کے بعد چھوڑ دیا جائے، 3 مہینہ گزرنے کے بعد خود بخود طلاق مکمل ہو جاتی ہے، 1 طلاق سے بھی ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ سب لوگوں کے اندر جرأت بہت آ گئی ہے، سب جتنا چاہتے ہیں 1 طلاق دیتے ہیں، 2 طلاق دیتے ہیں، 3 طلاق دیتے ہیں، پھر رجوع کر لیتے ہیں، ہم اس کو 3 نافذ کر دیں گے، رجوع کا ہم نہیں دیں گے۔ یعنی پہلے لوگ عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے 1 طلاق دیتے، جب 3 مہینہ گزرتا، ختم ہونے والا مدت کا جب لمحہ آتا تو پھر رجوع کر لیتے، پھر آگے نکاح میں، پھر طلاق دے کے پھر 3 مہینہ اس لٹکاتے، پھر جب ختم ہوتی ہے پھر رجوع کر لیتے، تو 6 مہینہ اس طرح ہو گیا۔ اس طرح سے لوگ تنگ کرنے کی خاطر عورتوں کو طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے، طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے۔ حضرت عمر نے اس کے خلاف فرمایا کہ نہیں، رکھنا ہے تو معروف طریقے سے، چھوڑنا ہے تو معروف طریقے سے، اگر کوئی اب ایسا کرے گا تو اس کی 3 طلاق نافذ کر دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقولے کو بیس بنا کر یا 3 کو 1 کہتے ہیں۔ اگر کوئی حدیث صحیح مل جائے کہ 3 طلاق دی گئی ہے تب بھی 1 پڑے گی تو سر آنکھوں پہ پیش تو کرو، بتاؤ ایسی کون سی حدیث ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد بھی 1 ہی پڑے گی، 3 نہیں پڑے گی، بتا دو کہاں ہے حدیث ہے؟ ایسا ان کی غلطی ہے، کہتے ہیں غصے میں طلاق دی گئی تو نہیں پڑتی، حالانکہ حدیث کے الفاظ جو ہیں یہ ہیں کہ طلاق غصے کی حالت میں مت دو، یہ نہیں ہے کہ طلاق غصے میں نہیں پڑے گی، کیونکہ غصے کی حالت میں آدمی سوچ سمجھ نہیں سکتا، غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا، تو غصے میں طلاق مت دو یہ کہا گیا، یہ نہیں ہے کہ غصے میں طلاق نہیں پڑے گی، بلکہ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں جد ہونا جد وحزل ہونا جد، 3 چیزیں ایسی ہیں مذاق میں کرو تب بھی، سنجیدگی سے کہو تب بھی وہ پڑ جائیں گی، الطلاق والعتاق والنکاح۔ مذاق میں نکاح کیا تو ہو جاتا، مذاق میں ایجاب و قبول ہوا نکاح ہو جاتا، طلاق دیا مذاق میں ہو جاتی، غلام کو آزاد کیا آزاد ہو جاتا، الطلاق والعتاق والنکاح، تینوں میں مذاق نہیں چلتا، الطلاق والعتاق والنکاح۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا؟ اگر کوئی 3 طلاق بیک وقت دیتا ہے تو وہ غلط لیکن پڑے گی 3، 2 دیتا ہے بیک وقت تو بھی غلط مگر پڑے گی 2۔ سنت ہے طلاق کا طریقہ کہ پہلے طہر میں طلاق دی جائے اور 3 حیض گزر جانے دیا جائے، اس کے بعد عورت خود بخود آپ کے نکاح سے نکل جائے گی۔ ایک صاحب نے طلاق حیض میں دے دیا، حالت حیض میں، حضور نے اسے رجوع کرنے کے لیے، کیوں؟ اس سے عدت بڑھ جائے گی، ہمیں گننا کیا ہے 3 حیض، تو اب جس حیض میں طلاق دی گئی ہے اگر اسی حیض کو گنیں گے تو جتنا وقت گزر چکا ہے حیض کا اتنا عدت میں سے کم ہو جائے گا، 3 حیض مکمل نہیں ہوگا، اور مکمل 3 حیض ضروری ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے ثلاثۃ قروء، 3 مکمل ہونا، 3 حیض مکمل ہونے کا شرط کیا ہے کہ طلاق طہر میں دی جائے، تو اس طہر کے بعد 3 حیض آپ آرام سے گن سکتے ہیں، اس لیے حنفیہ کا قول ہی ہے کہ طلاق طہر میں دی جائے، اس کے بعد حیض گنے جائیں، اور ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں ہم بستری نہ کی ہو، یہ شرط ہے۔ اللہ کو دیکھیں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم طلاق دو، یعنی تم مومنوں سے کہو کہ جب وہ اپنی عورتوں کو طلاق دیں، یہ مطلب ہے طلقتم النساء، طلاق دو عورتوں کو، فطلقوهن تو ان کو طلاق دو، لعدتهن ان کی عدت کے وقت پر، واحصوا العدۃ اور شمار کرو عدت کو، گنتے رہو عدت کو، عدت کو شمار کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیونکہ اس کی اہمیت ہے۔ ہاں اگر طلاق کے بعد خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تنہائی میں دونوں نہیں ملے، تب ان پر عدت نہیں ہے، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا خلوت ہی نہیں ہوئی ہے نکاح کے بعد تو پھر عدت کی ضرورت نہیں، خلوت ہو گئی صحبت ہو گئی تو اب عدت لازم۔ عدت کو گننا اس واسطے ہے کہ عورت کو زیادہ دن تک قید میں نہ رکھا جائے کہ وہ نہ شوہر والی ہے نہ بے شوہر والی، کیونکہ جب تک عدت ختم نہیں ہوگی تب تک نیا نکاح نہیں کر سکے گی، اور نیا نکاح نہ کرنا اس کے حق میں معلق ہونا ہے، اس لیے کہا اس کو گنو۔ اور اس میں ایک جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، شوہر کہے گا عدت پوری ہو گئی، عورت کہے گی باقی ہے، یا عورت کہے گی ابھی عدت ختم ہو گئی، شوہر کہے گا ابھی باقی ہے، تو جھگڑا پیدا ہوتا، اس لیے عدت کو گننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کئی مسائل ہیں کہ بات کس کی مانی جائے گی، عورت کی مانی جائے گی کہ شوہر کی مانی جائے گی، ہر حالت ایک اصول اور دستور ہے، یہ 2 چیز پہلے سے چلا آ رہی ہے، ہمارے پاس قانون بھی ویسا ہے، جو کا توں برقرار رکھو۔ ہاں جو کا توں کا مطلب کیا ہے؟ پہلے سے جو شرعی آئی ہے حالت اسی حالت کو برقرار رکھو، یہ حکم آتا ہے، یہ ہمارے پاس فقہ سے لیا گیا ہے حکم، جو کا توں برقرار رکھو، پہلے سے کیا چلا رہا ہے اسی کا باقی رکھا جائے گا، یعنی نیا حکم جاری نہیں کیا جائے گا اگر اختلاف پیدا ہو۔ بہرحال اس میں بڑے دقیق مسائل ہیں، اس مسئلے کو حاصل کرنے کے لیے باضابطہ تھوڑا سا وقت لگانا پڑے گا، صرف سن کر کے نہیں کام چلے گا بلکہ سوال کر کے کام چلے گا، سننا اور سوال کرنا، لکھنا اور یاد کرنا، اور اپنے اشکالات دور کر لینا تو سمجھ میں آتا ہے مسئلہ۔ واتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مسائل ایسے ہیں جہاں قانون کام نہیں کرتا۔ شوہر بیوی کو روکنے کے لیے سے کہتا ہے ابھی عدت باقی ہے، اور بیوی جان چھوڑنے پہ آتی ہو گئی عدت بولتی ہے، تو کون فیصلہ کرے گا؟ یہ دل میں ڈر اگر اللہ کا ہے تو وہ دونوں اللہ کے خوف سے سچ سچ بتائیں گے، ورنہ ان دونوں پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، اس لیے کہا واتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرو تمہارا جو رب ہے۔ اس کے بعد لا تخرجوهن من بيوتهن، ان کو اپنے گھروں سے مت نکالو، طلاق ہوتے ہی نکل باہر بولتے، ہاں طلاق ہوتے ہی نکل باہر، گھسیٹا اور باہر پھینک دیا، یا کبھی غصہ اس کو آتا تو وہ خود نکل کے چلی جاتی ہے، میں تمہارے گھر میں 1 منٹ نہیں رہتی، دونوں کے واسطے اللہ نے الگ حکم دیا ہے۔ لا تخرجوهن من بيوتهن، یہ مردوں کا حکم ہے، ولا يخرجن یہ عورتوں کا حکم ہے، دونوں کو الگ کر دیا اللہ نے، تو ان کو اپنے گھروں سے مت نکالو، ان کے گھروں سے ان کو تم مت نکالو، اور وہ بھی نہ نکلیں، وہ بھی خود نہ نکلیں جب تک عدت نہ پوری ہو جائے، کیونکہ عدت پوری ہونے تک کسی سے وہ نکاح نہیں کر سکتی، انہیں کوئی نکاح کا پیغام اشاروں میں بھی نہیں دے سکتا، کیوں؟ ہو سکتا ہے عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر رجوع کر لے،
یا ہو سکتا ہے عدت ختم ہوتے ہوتے اگر طلاق بائنا ہے 2 طلاق دے دیا ہے تو پھر سے نکاح کر لے، اور شوہر زیادہ حقدار ہے لوٹانے کا غیر شوہر کے مقابلے میں، اس لیے کوئی دوسرا نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا. یہ سورہ بقرہ میں آیت آ چکی ہے. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، ہاں مگر یہ کہ جب وہ لائیں صریح بے حیائی، یعنی اس عورت سے اتنی بیزارگی ہو شوہر کو کہ اس کے موجودگی میں اس کے سامنے بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہو. یہ ہے بفاحشۃ بے حیائی، مبینہ کھلی گمراہی، کھلی بے حیائی. اگر شوہر کے گھر میں عدت کے اندر کھلی بے حیائی وہ کرتی ہے تو شوہر کو گھر سے نکال دینے کا حق حاصل ہے. یہ ہے استثناء، یعنی دیکھا نہیں جاتا ہے اس کی راہ روی میں، بلا روی کو اور چال چلن کو، تو ایسے موقع پر اس کو نکال دینے کا حق حاصل ہے. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. حدود کسے کہتے ہیں؟ حد بندی. ایک گھوڑا بادشاہ کے چراگاہ کے قریب چل رہا ہے. بادشاہ کی چراگاہ مخصوص ہوتی ہے کہ اس میں بادشاہ کے گھوڑے آئیں گے، باقی گھوڑے نہیں آ سکتے. شاہی گھوڑوں کے لیے چراگاہ. اب کوئی قریب میں شاہی چراگاہ کے گھوڑا لے کے اپنا آیا ہے تو خطرہ تو یہ ہے کہ کبھی بھی یہ مڑا سکتا ہے سائڈ سے. فرمایا ایسے ہی اللہ نے اپنی چراگاہ، اپنا حدود مقرر کیا ہے، اس کے قریب میں مت جاؤ. اللہ کے حدود کیا ہیں؟ تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ کے محارم، اللہ کے حدود ہیں، ان کے قریب تمہیں نہیں جانا ہے. اور جو شخص اللہ کے حدود کے قریب جائے گا خطرہ ہے کہ وہ اس میں گر پڑے، اور جب اس میں گر پڑے گا تو اس کا انجام بڑا غلط ہوگا. وتلک حدود اللہ، اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی. ومن يتعدى حدود اللہ، اور جو تجاوز کر جائے گا اللہ کی حدوں سے، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا. ظلم نفسہ، اپنی ذات پر ظلم کر لیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو قانون ہے ان کی خلاف ورزی کرنا، اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، سزا کا استحقاق ثابت ہو جاتا ہے. اب تسلی دی اللہ نے طلاق دینے والوں کو بھی، طلاق پانے والوں کو بھی، کہ تم دونوں بوکھلاہٹ میں کوئی خلاف ورزی مت کر دینا. اس طلاق سے مایوس ہو کر، آدمی مایوس ہو کر ہی تو کرتا ہے غلطیاں. اقدام قتل کیوں ہوتا ہے؟ مایوسی میں. غصے سے باہر ہو کر آدمی دوسرے کام کرتا ہے تو مایوس نہیں. کہتے ہیں جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. جب بلی کو کوئی بند کر کے کمرہ مارتا ہے تو بلی اچک کے منہ پہ بیٹھ جاتی ہے. کتے پہ حملہ کر رہی تھی. ہاں اذا لیس الانسان طاق لسانه كسنور مغلوب يسور ودل الكلب، بلی جو ہے عاجز ہو کر کتے پہ حملہ کر بیٹھتی ہے. یہ کب؟ جب بند کر کے اس کو مارا جاتا ہے، تنگ ہو جاتی ہے. تو بیزار ہو کر انسان کوئی قدم آگے نہ اٹھا دے کیونکہ یہ اس کے گھر میں مضر ہے. فرمایا لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا، نہیں معلوم ہے تجھ کو، تجھے کچھ خبر نہیں، شاید کہ اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے. بیوی کے لیے اس سے اچھا شوہر مل جائے، یا شوہر کے لیے اس سے اچھی بیوی مل جائے. یہ ہے اشارہ. دنیا تنگ نہیں، اس شکل کے بعد ہو سکتا ہے اللہ کوئی نئی راہ پیدا کر دیں. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی مشورہ دیا تھا حضرت عائشہ کے بارے میں. حضور نے پوچھا تھا کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا اللہ آپ پر تنگی نہیں رکھا ہے، دنیا بہت لمبی چوڑی ہے، والنساء سواها کثیر، والنساء سواها کثیر، عورتیں عائشہ کے سوا بہت ہیں دنیا میں. یعنی اللہ آپ کو تنگ نہیں کرا، دنیا بہت وسیع ہے. مطلب ان کا یہ تھا کہ شک میں گھلنے کی ضرورت کیا ہے، کائنات بہت وسیع ہے. یہ جملہ انہوں نے سادگی میں کہہ دیا تھا دنیا میں وسعت کو بیان کرنے کے لیے، لیکن حضرت عائشہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا اور ان کو تکلیف پہنچی. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ دنیا کسی کو تنگ نہیں رکھی، دنیا سب کے پاس کشادہ ہے. لیکن جب کسی کے لیے ایسا مشورہ آتا ہے تو تکلیف ہونا فطری چیز ہے. اللہ نے دونوں سے مشورہ دیا ہے کہ تم دونوں کو نہیں معلوم کہ اللہ شاید اس کے بعد کوئی نئی شکل پیدا کر دے، عورت کو مرد مل جائے، عورت کو اور مل جائے. اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب مدت پہنچ جائے اپنے انتہا کو. فَإِذَا بَلَغْنَا، جب پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ اپنے وعدہ مدت کو، مثلا 3 حیض یا 3 مہینہ، یا حالت حمل میں وضع حمل، یا عائشہ ہے جس کو حیض نہیں آتا تو اس کے واسطے 3 مہینہ، یا شوہر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن. جب ان کی عدت ختم ہو جائے تو 2 حال سے خاطر ہیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو ان کو روک لو دستور کے مطابق، عدت کے اندر رجوع کر لو، او یا فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، چھوڑ دو ان کو دستور کے مطابق، دو میں سے کام کر لو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور گواہ بنا لو تم میں سے 2 عدل اور 2 معتبر انسانوں کو. ذوی عدل، عدل والے یعنی با انصاف، عادل ثقہ معتبر، تم میں سے جو بھی ہوں 2 گواہ مقرر کر لو. یہ کس چیز پر گواہ مقرر کرنا ہے؟ کل کے دن عورت کہے گی عدت میری گزر گئی تھی، اب مجھے زبردستی روک رہے ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ شوہر میں ہار جائیں گے. شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے اس بات پر کہ میں رجوع کر لیا یا پھر سے نکاح کر لیا یا میں نے بیوی کو روک لیا، معتبر گواہ رکھ لینا، کل کے دن کوئی مقدمہ نہ کھڑا ہونے پر. اس لیے کہا ہے 2 گواہ مقرر کر لو. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اقیمو اور سیدھی رکھو گواہی. سیدھی کا مطلب گواہی میں کوئی ہیرا پھیری نہ ہو. یہ میرا ماموں ہے میں ذرا ان کی طرف سے بول دوں، یہ میرے چاچا ہیں ان کی طرف سے ذرا بول دوں. اقیمو کے معنی سیدھی ادا کرو. اقیمو نماز قائم کرو کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اوقات میں صحیح ڈھنگ سے پڑھو. اقیمو الصلاۃ ہے نماز سیدھی کرو. اور یہاں کیا ہے؟ اقیمو الشہادہ، گواہی سیدھی کرو. یعنی گواہی خدا لگتی ہو، کسی انسان کی طرف میدان ظاہر نہ ہو. واقیموا الشہادۃ للہ، گواہی صرف اللہ کے واسطے ہو. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ بات ہے جس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر. یہ نصیحت سب کے واسطے نہیں کام میں آئے گی، لیکن جو ایمان رکھتا ہو اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر، اس جملے سے اللہ اس کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اس کو خدا لگتی بات کرنا چاہیے. اب رہا صحیح بات بولیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. بعض دفعہ ایسے کیس سمجھ میں آتے ہیں لوگوں کو، ایسے حالات آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سچ سچ بول دیں گے تو بات بگڑ جائے گی. بات بنانے کے لیے تھوڑا سا گنجائش ہے کیا؟
اللہ نے جواب دے دیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ مخرج کے معنی نکلنے کی جگہ، يَجْعَل لَّهُ کر دیتے ہیں اس کے لیے، بنا دیتے ہیں اس کے لیے مخرج، نکلنے کا راستہ، چھٹکارے کا مقام۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ایسے بندے کے لیے جس میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ اس کے واسطے اس پریشانی کے حل میں ایک راستہ نکال دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق اس کو دیتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے رزق آنے کا اس کو کوئی وہم گمان نہیں تھا، لا يحتسب آنے کا گمان نہیں تھا، خیال نہیں تھا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تقی اللہ سے مراد اللہ کا ڈر۔ دوسرا کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اللہ اس بندے کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اونچا مقام ہے کہ اللہ پر بندہ اتنا بھروسہ کرے کہ اب کسی اور کی حاجت محسوس نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے اللہ کافی۔ ان آیتوں کا ورد کراتے ہیں صوفیاء۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اتنا جملہ ہے جو کثرت سے پڑھے گا، سمجھ کر پڑھے گا، اللہ اس کے سارے کاموں کے واسطے کافی ہوگا، اس کے ہر رزق کی تنگی کو دور کرے گا اور اس کی ہر مشکلوں کو آسان کرے گا، کیونکہ اس میں اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے کلام سے۔ چنانچہ ان جملوں کا ورد کرنا بہت مفید ہے۔ سورہ زمر میں اللہ نے ایک مقام پہ کہا ہے کیا اللہ اپنے بندے کے واسطے کافی نہیں ہے؟ سوال نشان وہاں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اب وہاں اگر آپ کہتے ہیں کافی نہیں ہے تو مطلب ایمان گیا، کیونکہ آپ نے اللہ کی قدرت پر شک کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں اللہ کافی ہے تو یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ جو بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے اس بندے کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو بندہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے اس کے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں اللہ کا دوسرا قانون ہے، وہ فرماتے ہیں رب کریم انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اس کے ساتھ، اس کا گمان میرے اوپر یہ ہے کہ میں کافی نہیں ہوں تو میں کفایت کیوں کروں، اور جو گمان کرتا ہے کہ میں اس کے لیے کافی ہوں تو میں کفایت ضرور کرتا ہوں۔ تم جیسا گمان کرو گے ویسا ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، تو میں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کامل کرنا چاہیے، اسی واسطے جگہ جگہ آیا ہے جو بھروسہ کرنے والے ہیں بھروسہ اللہ پہ کریں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھروسہ کرے گا اللہ پر، جو بھروسہ رکھے گا اللہ پر تو اللہ اس بندے کے واسطے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنے کام کو مکمل کرتے ہیں۔ بالغ اردو میں استعمال ہے، بلغہ معنی پہنچنا، بلوغ ایک عمر ہے، سن بلوغ کہا جاتا ہے، ایک حد ہے وہاں پہنچنے کو سن بلوغ کہا جاتا ہے، تو بلغہ کے معنی پہنچا، بالغ امرہ اپنے کام کو پہنچا یعنی اپنے کام کو مکمل کیا، اللہ اپنے کام کو مکمل کر لیتے ہیں۔ قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، تحقیق اللہ نے ہر شے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، لكل شيء مراد ہر چیز، اور قدرا تقدیر سے اندازہ مراد ہے یہاں قدرا، بارش کے لیے بھی اللہ کا اندازہ ہے، دھوپ کے لیے بھی اندازہ ہے، عمر کے لیے بھی اندازہ ہے، ہر چیز کے لیے اللہ کے پاس سے پہلے سے ایک مقدرہ مقدار موجود ہے۔ قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ نے بنایا ہے ہر بندے کے واسطے، ہر چیز کے واسطے ایک اندازہ۔